العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد صدق اللہ العظیم۔ غزوہ بنو المصطلق ایک غزوہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس سے فارغ ہوئے تو آپس میں تو صحابی کی لڑائی ہو گئی۔ ایک ان میں انصاری تھا اور ایک مہاجر تھا۔ انصاری وہ صحابی ہیں جنہوں نے ان صحابہ کی مدد کی تھی جنہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا تھا اور مدینہ منورہ کے اندر ہجرت کی تھی۔ جب ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تو ایک منافق تھا عبداللہ بن ابی، اس نے موقع کو جانچا کیونکہ یہ اندر سے منافق تھا، مسلمان تو نہیں تھا، ایمان اس کے اندر نہیں تھا، تو اس نے مرچی لگائی اور تھوڑا ٹھوس ڈالنے کی کوشش کی اور گستاخی کے کچھ الفاظ کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور انصاری صحابی کی شان میں، مہاجرین کے، اور یہ کہا کہ میں پہلے ہی کہتا تھا کہ تم نے ان ذلیلوں کو ٹھکانہ دیا اور تم نے ان سے ایسی محبت کی، ایسا برتاؤ کیا، یہاں تک کہ روٹی کو بھی تقسیم کر کے دے دیا۔ کیا میں تم کو پہلے ہی نہیں کہتا تھا کہ ان کمینوں کو پالا نہیں کرتے، کل کوئی تمہاری شادی پہ کھڑے ہوں گے؟ چنانچہ جس وقت اس نے یہ الفاظ کہے گستاخی کے تو وہاں ایک معصوم بچہ کھڑا ہوا تھا، حضرت زید، تو اس نے کہا کہ او ذلیل، او کم بخت، اللہ کے رسول کی اللہ کی نظر میں بھی عزت ہے اور اس کی قوم میں بھی اس کی عزت ہے، اور یاد رکھ تیری نہ تو تیری قوم میں عزت ہے اور نہ اللہ کی نظر میں عزت ہے، تو ذلیل ہے، تجھے قوم بھی ترچھی نظر سے دیکھتی ہے۔ چنانچہ جس وقت اس نے یہ لفظ کہے تو اس نے فوراً اس بچے نے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی اور کہا کہ اللہ کے رسول عبداللہ بن ابی ایسے کہہ رہا تھا اور آپ کی شان اقدس میں اس نے گستاخی کے لفظ کہے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول کو جس وقت پتہ چلا اور اس منافق کو بھی پتہ چل گیا تو اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے ایسا نہیں کہا، اس بچے نے جھوٹ کہا، اس بچے نے جھوٹ کہا، یہ بات سمجھا نہیں ہے، اس نے اپنی طرف سے ملایا ہے۔ چنانچہ کچھ صحابی نے بھی اس کی طرف سے گواہی دی، اللہ کے رسول نے اس کو معاف کر دیا۔ اب معاف کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے قرآن پاک کی ایک سورت نازل ہوئی، سورہ منافقون، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا چٹھا کھول دیا تھا کہ یہ منافق ہے، یہ مسلمانوں کو تکلیف دینا چاہتا ہے، اور جس وقت یہ وہاں سے مدینہ منورہ کے اندر حاضر ہونے کے لیے داخل ہوئے، یعنی جنگ سے فارغ ہو کر یہ صحابہ اور یہ منافق مدینہ کے اندر حاضر ہونے کے لیے قدم رکھا، تو اس وقت ان کا بیٹا تھا عبداللہ، بہت اچھا اور بہت نیک مسلمان اور بہت نیک صحابی تھا، تو اس نے تلوار نکال لی اور تلوار نکال کر گردن پہ لگا کے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اگر جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں میں خود ذلیل ہوں اور اللہ کے رسول عزت والے ہیں، تو جب تک میں آپ کو آگے جانے نہیں دوں گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جو اپنے بیٹے پر، جو صحابی اپنے باپ پر تلوار تان سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، اللہ کے رسول کی شان اور عظمت کے لیے اپنے باپ کی بھی پرواہ نہ کرے، لیکن آج ایمان والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنے اعمال سے اتنی نافرمانی اور گستاخی کر رہا ہے کہ اسے ایک دوسرے کی پرواہ ہے لیکن اللہ کے رسول کی پرواہ نہیں ہے۔ اور آپ اندازہ کریے کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ پر تلوار کو تان لیا، کہا کہ جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے تو میں آپ کو معاف نہیں کروں گا، اور جب تک آپ اقرار نہیں کریں گے کہ میں خود مجرم ہوں، خود ظالم ہوں، خود ذلیل ہوں، تو جب تک میں آپ کو آگے جانے نہیں دوں گا۔ اللہ اور اس کے رسول سے ایسی محبت ہونی چاہیے ایمان والوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔